میں اس پر بات ہوئی کہ کیا ترتیل سے پڑھنا لازم ہے یا حدر سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی تھوڑا تیز بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صرف تحقیق ہی ہو سکتی ہے۔ اور جیسے امام جزری نے کہا نا کہ جو مجود نہیں وہ آثم ہے، گناہگار ہے، تو اس پر پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکم تھا ابتدائی کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کیونکہ یہ حکم منسوخ ہوا۔ ٹھیک ہے، حکم منسوخ ہوا کا مطلب کیا ہے کہ قیام اللیل پہلے فرض تھا، پھر اس کے بعد کیا ہو گیا، نفل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا لیکن باقی لوگوں پر یہ کیا ہے، نفل ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ رتل القرآن ترتیلا بھی اسی کے ساتھ ہے، ٹھیک، تو وہ بھی فرض کے درجے میں نہیں رہا۔ یعنی آپ تیز رفتار سے بھی پڑھ سکتے لیکن ایسے نہیں کہ لفظ کھا جائیں، یا ایسے نہیں کہ زیر زبر ہی الٹ دیں، یا معنی ہی کچھ اور کر دیں، یا آگے پیچھے کر دیں اس کو، یا اس کا حق ہی ادا نہ کریں۔ تو اس لیے یہ استحباب کے درجے میں ہے، مستحب کے درجے میں ہے۔ اور جب یہ سورت نازل ہوئی تھی اس وقت ابھی قرآن پاک کا بہت تھوڑا حصہ نازل ہوا تھا، بعض کے خیال میں 5ویں سورت ہے، بعض تھوڑی آگے پیچھے نمبر اس کو بتاتے ہیں۔ تو ابھی تک یوں سمجھے کہ 100 آیتیں بھی شاید پوری نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا آدھی رات آپ قیام کریں، تو وہ کس طرح کریں گے؟ ترتیل کے ساتھ پڑھ کے کریں گے۔ جو ترتیل سے پڑھیں گے، آہستہ آہستہ پڑھیں گے، دوہرا دوہرا کے پڑھیں گے، تو پھر قیام لمبا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ترتیل سے پڑھنا استحباب کا درجہ ہے، مستحب ہے، فرض کا درجہ نہیں ہے۔ آپ اگر تھوڑا تیز بھی پڑھتے ہیں لیکن حروف کو صحیح حق ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، حدر میں پڑھ سکتے ہیں، جیسے قاری حضرات پڑھتے ہیں تراویح کے وقت عام طور پر، یعنی مکہ کے قاری سمجھیں جیسے پڑھ رہے ہیں، خوبصورت قرات کرنے لگتا ہے اور خوبصورت قرات کرتے کرتے تدبر کرنے لگتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی انٹر منگلڈ ہیں۔ ہوتا پتہ کیا ہے، ہم لوگ جو اناڑی ہیں، جو شروع پڑھنے لگتے ہیں، یعنی ہم ساتھ تجوید بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ تفسیر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب مشکل کیا ہوتی ہے کہ ادھر سے تجوید نہیں ہاتھ میں آتی، ادھر ترجمہ تفسیر نہیں آتی، تو پھر ہم جب ایک پہ توجہ کرتے ہیں تو دوسری ذہن سے نکل جاتی ہے بالکل بات۔ یعنی جب ترجمہ تفسیر وغیرہ کرنے لگتے تو تجوید نکل جاتی ہے ذہن سے، وہ کرنے لگتے تو وہ نکل جاتا ہے۔ تو یہ ابتدائی دور کی کیفیات ہے، لیکن جو انسان قرآن کا ماہر ہوتا جاتا ہے تو تلاوت میں ہی اس کا تدبر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یتلونہ حق تلاوت ہی میں جو معنی بتایا جاتا ہے وہ صرف حروف کی ادائیگی کا حق ادا کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے مفہوم کو سمجھنا بھی شامل ہے۔